السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد حکومت کی طرف سے تاریخ خاموشی نظر آتی ہے، وہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے 27ویں ترمیم پر کام کرنے کی پراسراریت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر اپوزیشن ہونے کی بات تو کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کی حیثیت سے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جس طرح پچھلے ایک ہفتے کے دوران بشرا بی بی صاحبہ اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے، لگتا یہ ہے کہ خاموش انڈرسٹینڈنگ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان موجود ہے، لیکن دونوں اس پر بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان سے لندن روانہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد امریکہ جائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مل کر آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو آگے چلانے سے زیادہ ترامیم کرانے اور آئینی شکل تبدیل کرنے کی، قانونی شکل تبدیل کرنے کی عدلیہ کی زیادہ فوکس نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کی ترجیحات آئینی ترامیم ہیں بجائے اس کے کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر، معیشت کے اوپر، ڈیفنس کے اوپر اور دیگر سیکٹرز کے اوپر فوکس کیا جائے؟ حکومت کی طرف سے عدلیہ کا چہرہ تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور خود عدلیہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے بعد، جو کہ آنے کے بعد پے در پے وہ فیصلے کر رہے ہیں جو کہ کم از کم حکومت کو جن سے خوشی محسوس ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسی پورے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب۔ مظہر صاحب سے شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 26ویں ترمیم ابھی تک ہضم نہیں ہو سکی ہے، نہ سیاستدانوں کو، نہ عدلیہ کو، نہ اداروں کو، اور ہم ایک نئی ترمیم کے اوپر کام کرنے کی شروعات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ پہلے سے طے شدہ لگ رہا ہے یا واقعی اس کی ضرورت موجود ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم متنازع رہی، اس لحاظ سے متنازع رہی کہ جس انداز میں اور جس جلد بازی میں اس کو کیا گیا، کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس میں 1-1.5 مہینے لگے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں اگر پورے 9-10 مہینے لگے ہیں تو اتنی امپورٹنٹ ترمیم میں آپ نے 1-1.5 مہینے میں، اور اس میں بھی زیادہ تر سیکریسی رکھی گئی، تو بہت شکوک و شبہات رہے آئینی ترمیم میں۔ لیکن اب جب کہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور ایک ایکٹ بن گیا، تو ریزرویشنز تو بہت سے لوگوں کی ہیں، تحفظات تو بہت سے لوگوں سے ہیں، اس میں اب قانونی جنگ کس طرح جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ لڑتے ہیں، لیکن ایز سچ اس پہ جتنا توقع تھی کہ جو اپوزیشن کا جس طرح کا رد عمل آئے گا، اس طرح کا رد عمل نظر نہیں آیا اس میں، اور لگتا یہ ہے کہ جسٹس شاہیہ آفریدی کو بحیثیت چیف جسٹس بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور ان کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ پیش بھی ہوں گے، اور جو آئینی بینچز بنیں گی ان پہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ اور آج بھی ایک خبر تھی کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی، کمیشن ہوگا، اس کا بھی وہ حصہ رہیں گے۔ تو لگتا ہے کہ وہ ریزرویشنز ان کی اپنی جگہ ہیں، شاید لیگل بیٹل بھی لڑیں، لیکن جو چیزیں ان کے وکلاء سے کچھ سننے کو ملی، سلمان اکرم راجہ وغیرہ سے، وہ یہی تھی کہ ہماری سخت ریزرویشن ضرور ہیں، لیکن اب جب کہ جو ہے ایک چیز ہو گئی ہے تو ہم اس سے بھاگیں گے نہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بظاہر جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگاؤ، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہضم کر لی گئی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ 27ویں ترمیم میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ملٹری کورٹس کی بات کی گئی تھی پہلے 9 مئی کے ٹرائل کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے 27ویں ترمیم کا محور یہی ہوگا یا اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں؟ کیونکہ بنیادی جو ان کی ٹارگٹس تھے وہ تو انہوں نے اچیو کر لیے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بنا لی، اس کے بعد انہوں نے ججز کا تقرر، تعیناتی کا طریقہ کہا، چیف جسٹس کا سب کچھ ہی بدل دیا۔ تو آپ کے خیال میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں 27ویں ترمیم میں؟ سنا کہہ نہیں سکتے کہ کیا چیزیں ہوں گی، لیکن جیسے ایم کیو ایم جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو اختیارات کے حوالے سے کافی زور دے رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی جائیں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ڈرافٹ سامنے آئے گا، لیکن اگر فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں اس کی مخالفت نظر آئے گی، ہمیں اس کی مخالفت جے یو آئی سے بھی نظر آئے گی، اس کی مخالفت پی ٹی آئی سے بھی نظر آئے گی۔ اب اس وقت تک اگر مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہاؤس کی کیا صورتحال بنے گی، لیکن اگر ملٹری کورٹس کو آئینی تحفظ مل جاتا ہے تو یہ خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے خاصا نقصان دہ ہوگا۔
لیکن ابھی ہمارے سامنے کیونکہ ڈرافٹ نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی. درست. اچھا سر، ایک چیز اور بھی وضاحت کیجیے گا کہ آپ نے بھی جس طرح کمیٹیوں کا ذکر کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے نام کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، امینڈمنٹ کروائی تھی آرڈیننس کے ذریعے، اس میں بظاہر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے بعد منیب اختر صاحب کو اسکپ کر کے دوسرے جج کو شامل کر لیا تھا. اس پہ منصور علی شاہ صاحب پھر شامل بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن حکومت کو ان 2 ججز سے ہی بنیادی طور پر شاید زیادہ مسئلہ تھا اگر ہم کھل کر بات کریں. اب چیف جسٹس صاحب نے جو کمیٹی دوبارہ بنائی ہے اس میں انہی دونوں کو شامل کر لیا ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا یا کس طرح پاسبل ہوگا؟ کیونکہ ان کے حوالے سے، دونوں ججز کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں حکومت کی مختلف سٹیجز پر. میرا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی اس حوالے سے کوئی شدید رد عمل سامنے آئے گا. ان کو جو مین چیز اچیو کرنی تھی جی وہ انہوں نے اچیو کر لی ہے. اب ہر چیز میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرے گی. ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جیسے فل کورٹ میٹنگ ہے اس میں یا اس کے آگے چل کے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط تھا چیف جسٹس کو، اس پہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح جو منصور علی شاہ صاحب کی ریزرویشن تھیں کہ آرڈیننس کے حوالے سے، کیا اس پہ فل کورٹ بینچ بیٹھتی ہے، ایڈریس کرتی ہے، نہیں ہوتی. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ٹیک اپ ہوتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی تھوڑے سے مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھنا یہ کہ یا فریدی صاحب یا فل کورٹ میٹنگ کیا بنیادی طور پہ فیصلے کر کے اٹھتی ہے اور آگے چند ہفتوں میں اور مہینوں میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے، تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. درست. اچھا سر، پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ان کی آپ بتا سکیں ابھی تک جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، خاص طور پر بشریٰ بی بی صاحب کے رہا ہونے کے بعد، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کے تحفظات میں کچھ کمی آنی چاہیے، لیکن اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسز ہی نہیں کسی بھی کرائیٹیریا پہ پورے اترتے تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا راستہ کچھ ہموار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بظاہر کچھ ماہ پہلے بڑا مشکل نظر آ رہا تھا؟ نہیں، ان کی رہائی تو مجھے اب بھی مشکل نظر آتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی ریلیف وغیرہ ملے گا ان کو. اس کے امکانات تو بہت کم ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے علیمہ خان، ان کی بہن جو ہیں، ضمانت سے رہا ہوئیں، آج وہ مل کر بھی آ گئیں اپنے بھائی سے، اور انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے بھی بات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ بشریٰ بیوی کب ملتی ہیں اور پھر ان کے درمیان کوئی تضاد ہوتا ہے یا دونوں ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلاتی ہیں، اس کا ضرور ہوگا. لیکن اگر ساتھ مل کے تحریک چلاتی ہیں تو اس سے پی ٹی آئی متحد ہوگی، اور اگر الگ الگ پیج پہ دونوں رہیں گی تو پھر پی ٹی آئی میں مزید دراڑیں پڑیں گی. لیکن عمران خان صاحب کی فوری رہائی یا ان کو کوئی بڑا ریلیف ملنے کا فی الحال تو مجھے امکان نظر نہیں آتا. بہرحال یہ عدلیہ پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح ان کے مقدمات کو دیکھتے ہیں. بالکل. اچھا لاسٹلی بس سر یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اور تنقید بھی حکومت پر یہ ہو رہی تھی کہ جو ترامیم بھی کی جا رہی ہیں وہ بھی خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے اس بنیاد پہ کی جا رہی ہیں، اپنی حکومت کی کوئی خاص منشا اس میں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے اتنا پرو ایکٹیو اس میں پرفارم کیا اور اب 27ویں ترمیم کے لیے بھی وہ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، تو کیا واقعی سیاسی طور پر جو ایک پارلیمانی نظام کو مضبوط ظاہر کرنے کا میسج وہ دینا چاہ رہے تھے وہ عدلیہ کو دے سکے ہیں، اور بڑے ادارے جس میں عدلیہ بھی شامل ہے وہ اب ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکیں گے مستقبل قریب میں؟ کیونکہ اب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بھی سلسلہ اب ختم کرنے جا رہی ہیں سیاسی جماعتیں یا حکومت. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقتاً ہو بھی رہا ہے؟ دیکھیے، حکومت ہمارے یہاں صرف گھر میں اس وقت جاتی ہے جب اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. کم سے کم پاکستان کی پچھلے 25, 30, 40 سال کی تاریخ یہی بتاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ جب تک اس حکومت کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آلموسٹ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی بہت سے کلیدی فیصلوں میں جو ہے ان کا مین رول نظر آتا ہے ہمیں، تو اس میں تو بظاہر لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں. اب عدلیہ کو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد خاصی حد تک کمزور کر دیا ہے. اسی طریقے سے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ کوئی اس طرح کی نہیں چل رہی کہ اس سے حکومت کے جانے کا خطرہ ہو جائے.
تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کے لیے تو ایک ریلیف والی صورتحال نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں چیزیں بدلتے دیر نہیں لگتی، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہنی مون کتنا عرصے تک چلتا ہے، اور اس میں اگر دراڑ آئی تو اس کی پہلی نشانی عمران خان کی رہائی ہوگی، اور اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں بننے کے بجائے بگڑ رہی ہیں۔ نہیں لیکن سر معذرت آپ کے سوال میں جواب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ لیکن شہباز شریف صاحب تو ہر چیز وہی کر رہے ہیں جو کہ بظاہر ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ادارے بھی اس سے مطمئن رہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی آپ بھی جانتے ہیں پولیٹکس مختلف ہے، اسی لیے شاید ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، وہ آپ کو سیاست پہ واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ تو اب رخ کر رہے ہیں لندن کا۔ دیکھیے سیاست میں واپسی کو اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ نواز شریف پارٹی کے صدر ہیں تو وہ ہیں، اہم فیصلوں میں ان کی رائے لی جاتی ہے، شاید کبھی انتخابات ہوں پاکستان میں تو انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے، لیکن مجھے نواز شریف کو ایوان وزیر اعظم میں بحیثیت وزیر اعظم مجھے کم سے کم وہ دکھتے ہوئے نظر نہیں آتے اگلے چند سالوں میں، اور ظاہر ہے ان کا ایج فیکٹر بھی ہے، ان کی بیماری بھی ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا رول ویسا ہی رہے گا جیسا رول ابھی ہے، بہت زیادہ پرو ایکٹیو رول بھی نہیں ہوگا اور بالکل ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ منظر سے غائب ہو جائیں، تو وہ اسی رول میں میرا خیال ہے بہتر بھی ان کے لیے اس ایج میں، ماشاءاللہ 75 اس ایج میں ان کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ ایک جو سربراہ والا رول ہوتا ہے وہی ادا کریں، اور بحیثیت وزیر اعظم ابھی وہ شہباز شریف ہیں، شہباز شریف کے بعد وہ انہی کو کنٹینیو کریں گے یا مریم نواز کو اوپر لے آئیں گے، اپ گریڈ کریں گے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ابھی تو فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اس طرح کی پریکٹیکل پالیٹکس میں واپس آ رہے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوس کرنا اور ایجیٹیشن کرنا، اس طرح کی چیز نظر میرا خیال ہے جو ان کا ابھی پریزنٹ رول ہے جو انہوں نے خود ہی ایڈاپٹ کر لیا ہے 2024 کے الیکشن میں وزیر اعظم نہ بن کر، وہ اسی رول کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے۔ درست، بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی جو اس وقت طرز سیاست ہے بڑی مختلف نظر آتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرز سیاست سے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، چاہے اقتدار کی طوالت ہو یا پھر یہ کہ کس طریقے سے اس حکومت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں خود نون لیگ کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اپنے آپ کو بیساکھیوں پر صحیح لیکن چلانے میں بظاہر پچھلے کئی ماہ سے کامیاب نظر آتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد نون لیگ کی طرز سیاست آخر کس وجہ سے زوال کا شکار ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ تفصیلاً بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن اور اس کے بعد امریکہ روانہ ضرور ہو گئے ہیں، لیکن پیچھے مسلم لیگ نون کی جو شکل نظر آتی ہے اس میں باہمی اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ بہت حد تک واضح ہو چکی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی خود نون لیگ کے اندر ریزرویشنز موجود تھیں، لیکن بحالت مجبوری صحیح لیکن ان ترامیم کو آئین کا حصہ بنوانا ضروری بھی تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے کروشل وقت میں جب خود حکومت کی طرف سے بظاہر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت وقت ہیں، لیکن ان کی ریٹ اسلام آباد سے باہر کہیں نظر نہیں آتی ہے، خود میاں نواز شریف صاحب آخر کیوں فرنٹ فٹ پر نہیں آ رہے ہیں، اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی تحفظات بدستور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہاں کہاں پر یہ سنگین غلطیاں نون لیگ سے اور ان کی لیڈرشپ سے سرزد ہو رہی ہیں، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے مسلم لیگ رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید لطیف صاحب سر آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آپ کس کی کامیابی کہیں گے، حکومت کی کامیابی کہیں گے یا اس کو اتحادی جماعتوں کی کامیابی کہیں گے یا پھر کسی تیسری قوت کی کامیابی کہیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کی بھی کامیابی نہیں ہے، یہ ایک ضرورت تھی، اور ایک آئینی ضرورت کے پیش نظر یہ الگ بات ہے کہ سادہ اکثریت بھی جس حکومت کے پاس نہ ہو اس کو کوئی آئینی ترمیم لانے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں یہ نظر بھی آیا۔ پھر اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا یا اتحادیوں کی بات کو ماننا یا ان کی تجاویز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا، اسی طرح باقی جماعتوں کو جب آن بورڈ آپ لیتے ہیں، اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کنسنسس سے ہو ہی تو بہتر ہوتا ہے، اس کو ہی مقدس جانا جاتا ہے، اسی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ 73 کا آئین دیکھ لیں یا 18ویں ترمیم دیکھ لیں، کنسنسس سے ہوا تھا۔ اگر آپ کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کر بھی لیتے ہیں تو اس کی وہ ویلیو یا وہ اس کی
اہمیت پبلک میں بھی نہیں ہوتی جو کنسنسس سے ترمیم کی جاتی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس ترمیم پہ جو شور اٹھا وہ یقیناً ایک شور اٹھا کہ سادہ اکثریت نہ رکھنے والی حکومت جو ہے وہ کیسے 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی، اور پھر جو ترامیم ایک ادارے کے متعلق خاص طور پر لائی جا رہی تھی اس پہ زیادہ بار روم سے اور دیگر جگہوں سے آپ کو آوازیں سننے کو ملی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سے سکم ہیں 26ویں آئینی ترمیم لانے کے باوجود بھی، تو یہ پارلیمان کا کام ہوتا ہے۔ پارلیمان جو ہوتی ہے وہ ترمیم آئین میں وقت کے ساتھ لاتی رہتی ہیں، یہ کوئی انہونی بات تو تھی نہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی ریزرویشنز، چاہے وہ آپ کے دیگر اتحادی ہوں، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا پھر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، انہی کی دور نہیں ہو سکی ہیں، پھر کورٹس میں بھی درخواستیں دائر ہو رہی ہیں۔ تو 27ویں ترمیم پر کام شروع کرنا کس حد تک بہتر فیصلہ ہے؟ دیکھیں جو سکم رہ گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں، یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ جلدی میں یہی ترمیم اگر جب حکومت بنی تھی اس وقت سے نگوشیٹ کرنا شروع کر دیا جاتا، اس وقت کام شروع کر دیا جاتا، تو آج اس سے بیٹر پوزیشن میں آپ حکومت وقت بھی ہوتی اور یہ ترمیم بھی شاید 27ویں ترمیم لانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مگر کیونکہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کچھ سکم پھر بھی رہ گئے، تو 27ویں ترمیم کا آنا بھی ایک وقت کی ضرورت ہوگی۔ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور 27ویں کے بعد جب بھی کبھی کوئی حکومت اور بنے گی دیگر ادوار میں، کیا 28ویں ترمیم نہیں آئے گی؟ یہ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں، چیزیں ہونی چاہیے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے اس میں کون سی برائی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، جو اچھائیاں ہیں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جے یو آئی فے کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن ان کو شامل کرنا ایک بہتر فیصلہ تھا۔ لیکن اگر آپ جے یو آئی فے سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ڈرافٹ منظور کیا گیا وہ بنیادی طور پر ہمارا ہی ڈرافٹ تھا، ہم نے تمام ایسی چیزیں جو کہ کنٹروورشل تھیں وہ نکلوا دیں۔ تو آپ کے خیال میں ان میں سے درست کون کہہ رہا ہے؟ حکومت کا مسودہ زیادہ اصل شکل میں سامنے آیا یا پھر یہ جے یو آئی فے یا اپوزیشن کا مسودہ تھا جو کہ پاس کیا گیا ہے؟ دونوں ہی بات درست کہہ رہے ہیں، اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا تعلق ہے، یہ ان کا کہنا کہ ہمارا ہی مسودہ جو ہے وہ اپروو ہوا، تو اگر اپروو ہوا ہے اور یقیناً ان کی 90% چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی مسودہ میں، تو ان کے اتحادی جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ بات پھر درست ہے نا کہ اندر بیٹھ کے وہ ان کا کنسنسس تھا، ان کا اقرار تھا کہ یہ آپ جو مسودہ لے کے آ رہے ہیں یہ درست ہے۔ تو پھر اندر بیٹھ کے جب وہ اقرار کر رہے تھے تو ہاؤس میں آ کے کیوں نہیں ووٹنگ کی انہوں نے، کیوں نہیں اس مسودے کے حق میں ووٹ دیا؟ اور یہی بات ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جو کمیٹی بنی جو ججز کے حوالے سے، اس میں نام دینے میں بڑی پہل کی، اور جب اس کی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں غیر حاضر ہو گئے۔ یہ وہی وتیرہ ہے جو وہ پارلیمان کو کبھی اہمیت نہیں دیتے اور باہر نکل کے جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسودہ آیا یا جو اس میں ترامیم آئیں درست آئیں۔ جو یہ کہنا ہے کہ وہ جو حکومتی مسودہ تھا اس میں ہم بہتری لے کے آئے، یقیناً آئی ہے، اور یہ بیٹھنے سے، ٹیبل پہ بیٹھنے سے، گفتگو سے ہی بہتری آتی ہے۔ ایک کنٹروورسی یہ بھی جنم لے رہی ہے اس ترمیم کے بعد کہ جیسے ہی یہ ترامیم منظور ہوئیں اس کے کچھ ہی وقت کے بعد بشرا بی بی صاحبہ اور پھر علیمہ خان صاحبہ رہا ہو گئیں ضمانتوں کے اوپر، پھر اس کو ڈیل سے تشبیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی اس قسم کی کوئی ڈیل پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یا مسلم لیگ نون کے درمیان بیک ڈور چینل کے اوپر ہوئی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ڈیل کا، ڈیل اور سہولت کاری میں بار بار یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا رہتا ہوں کہ ڈیل میں اور سہولت کاری میں فرق ہے۔
ڈیل کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ ڈیل جب ہوتی ہے تو یا تو اس کے نقاب سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد یا فوری، مگر سہولت کاری سے جو چیزیں بے نقاب ہوتی بہت دیر لگ جاتی ہے جو پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سہولت کاری تو بالکل کلیئر ہے کہ بشرا بی بی کا یا علیمہ خان کا جو بیل ہوئی ہیں ان میں سہولت کاری ہے. سر کیا یہ آپشن بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو حکومت اپنی مدت 5 سال پورے کرنے سے مشروط کر کے بات چیت کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، نہ کبھی ماضی میں مارشل لاء کے وقت میں جب مختلف جو پولیٹیکل فورسز تھیں ان کو رہائی دی گئی تو یہ جانا گیا کہ شاید مارشل لاء کا وقت جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا یا وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا نہیں. اسی طرح عمران خان کے دور میں جس طرح نواز شریف کو باہر نکالا گیا تو کیا حکومت جو تھی وہ 5 سال پورے کر سکی ہے؟ یہ اگر کہا جائے تو یہ میرا حال مناسب نہیں ہے، نہ آج نہ اس وقت. لیکن یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو قید تنہائی کی بات کی جا رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی جیلوں میں جتنے قیدی ہیں آج تک اتنی سہولت سے کوئی بھی نہیں رہ رہا جس طرح 5 سٹار ہوٹل کا فرنیچر اندر گیا ان کی جیل میں، اور پھر کلر پسند نہ آیا 3 دفعہ فرنیچر اس لیے باہر بھیج دیا گیا کہ وہ جو حساب لگا کے بات کرتے ہیں لوگ، انہوں نے حساب لگایا کہ یہ کلر ٹھیک نہیں ہے، موافق نہیں آئے گا. تو آپ اندازہ پھر کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے قید تنہائی میں ہیں یا کتنے کمفرٹیبل زون میں رہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب. یقیناً پاکستان تحریک انصاف سے چاہے بات چیت ہو یا نہ ہو، لیکن اپوزیشن کی حیثیت سے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ پارٹی اپنی جگہ بدستور موجود ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں اپوزیشن کا ذکر کر رہے ہیں وہیں عدلیہ کے حوالے سے بھی بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور آنے والے ہفتوں میں یقیناً ان تبدیلیوں کے اثرات بھی سامنے آئیں گے. کس حد تک وہ منفی یا مثبت ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی، لیکن اس کے بعد بہت سے ایسے آئینی معاملات ہیں جن کے اوپر ابھی تک کچھ چیزیں واضح نہیں ہو سکی، اور خاص طور پر نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے بعد جو چند ایک اقدامات ابھی تک ان کی طرف سے کیے گئے ہیں، چاہے فل کورٹ بلانا ہو، چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اراکین کے نام فائنل کرنے ہوں، اسے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھیں گے. انہی 2 ججز کے حوالے سے اگر اس پر کھل کر بات کر لی جائے تو مذائقہ نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب یہی وہ 2 شخصیات تھے جو کہ پچھلی کمیٹی میں تحفظات بھی رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک کو اس کمیٹی میں سے مائنس بھی کر دیا گیا تھا فائز عیسی صاحب کے کہنے پر. لیکن انہی دونوں شخصیات کو اس کمیٹی کا حصہ واپس بنانا، یقیناً ایس او پیز کو تو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن کیا حکومت کے لیے اس کو ہضم کرنا آسان ہوگا یا پھر نہیں؟ اور خاص طور پر عدلیہ کا جو ایک نیا چہرہ متعارف کروایا گیا ہے، کیا واقعی حکومت کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ عدلیہ کے ساتھ بنا سکے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. کے لیے سینئر صحافی جو کہ انڈیپینڈنٹ اردو سے وابستہ ہیں ہارون رشید صاحب ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہے. ہارون صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد تھا عدلیہ میں کچھ اہم معاملات کرنا، یقیناً چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہو، چاہے سوموٹو ایکشنز ہوں، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں. لگ یہ رہا ہے کہ ایک نئی عدلیہ نے جنم لیا ہے. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی تعیناتی کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فائز عیسی صاحب اب جو ایک پورا اپنا ایک ایرا چھوڑ کر گئے ہیں، بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا ایک انٹرویو میں لاسٹ ویکینڈ میں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید بڑا مشکل تھا حکومت اور جماعتوں کے لیے یہ ترمیم منظور کروانا، ان کی جگہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خیال میں کیا یحییٰ افریدی صاحب کیسے چیف جسٹس ثابت ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تو چند دن ہی ہوئے ہیں انہیں چیف جسٹس بنے ہوئے، اور جو مقدمات ان کے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ وہ کس جانب ان کا ٹلٹ زیادہ ہے. لیکن ابھی تک جو انہوں نے 1-2 اقدامات کیے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ حکومت کا وہ انتخاب تھے اور حکومت نے
पहले 2 जजेस को बाईपास करके इनको तैनात किया है। तो इनके फ़ेवर में उन्होंने डिसीजन दी है। तो वो इस मेरा ख़्याल में जो असर या तासुर पैदा होता है कि शायद वो हुकूमत की तरफ नरम रवैया रखेंगे, उस तासुर को पहले तो मेरा ख़्याल में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये जो जुडिशल कमेटी के 2 अरकान उन्होंने तैनात किए हैं, जो कि पिछली कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थे, उनको भी रखा है उन्होंने। तो उससे मेरा ख़्याल में ये ज़ाहिर करने की उन्होंने कोशिश की है कि जिस तरह मुकदमात उठाए जाएँगे समाअत के लिए और जिस तरह के बेंच बनेंगे, उसमें जो वो अपने सीनियर तरीन जज हैं, उनको फ़ेवर देंगे और उनकी राय सुनकर फ़ैसले करेंगे। हुकूमत की राय को मुकद्दम नहीं रखेंगे। तो ये पहला सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल उन्होंने दिया है। आगे आप देखते हैं कि बेंच किस किस्म के बनते हैं और वो किस तरह का होता है। आज भी जो इजलास आम जजों का, उसमें कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं। वो आखिरी इत्तला तो यही थी कि उम्रे के लिए गए हुए हैं, और जो उन्होंने ख़त लिखा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए, तो उनका गुस्सा तो अभी होगा। और गुस्सा सर, उनका लेकिन इस याया कमेटी अफरीदी में साहब के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकलना चाहिए ना, वो तो एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, मतलब उनका इसमें क्या कसूर है? सिर्फ ये कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चीफ जस्टिस का ओहदा। जी, बिल्कुल लॉजिकली और एथिकली आपकी बात तो दुरुस्त है कि जी कानून नया बना और उसके मुताबिक जस्टिस याया साहब को हुकूमत ने चीफ जस्टिस बना दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बना दिया। लेकिन एक नई रिवायत के ज़रिए तो वो आए हैं ना, जूनियर तो है ना, वो थर्ड बिल्कुल। नंबर पर तो थे। और सीनियर का जो हक बन रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको तो बाईपास किया गया है ना, उन पर तो एक लेबल एक किस्म का लगाया गया है कि वो प्रो पीटीआई हैं या एंटी गवर्नमेंट हैं। ठीक। तो उस तासुर की वजह से एक जज की साख बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर हुकूमत ही उन पर एतमाद नहीं कर रही और उनको साथ लेकर चलने को तैयार नहीं थी, तो चाहे जस्टिस याया साहब ने कानून के मुताबिक ये डिसीजन एक्सेप्ट की, लेकिन फिर जजों के दरमियान भी इत्तफाक की बात आती है कि अगर जज मुत्तफ़िका तौर पर तमाम इस तरमीम के खिलाफ थे, तो शायद फिर प्रेशर होता जस्टिस याया साहब पर कि वो ये हुकूमती फ़ैसला ही तस्लीम ना करते। और ये ऑप्शन भी रखी गई थी कि अगर वो ये तस्लीम नहीं करते, तो फिर उनसे जो जूनियर होंगे उनको चुना जाएगा या उन पर बात होगी कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो वो उस तरह का कोई सिग्नल भी सामने नहीं आया। तो जजों के दरमियान जो इख्तिलाफ पीक पर आया जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दौर में, वो मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार है। ठीक। अच्छा सर, अब ये खबरें आ रही हैं कि अब 27वीं तरमीम के ऊपर भी काम होने जा रहा है, तो मैं 2 पहलुओं पे आपकी राय जानना चाहूँगी। एक तो ये कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं, क्या हो सकती है? और दूसरा ये कि पीटीआई ये कह रही थी कि 26वीं तरमीम के वक्त भी कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, लेकिन जिस हद तक उनका एहतजाज था वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब 27वीं पे भी वो यही कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में एक मुबहम सा एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की जा रही है? और ये जो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई है, ये क्या कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग कही जा सकती है पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कि आप तरामीम करवाते जाएं और हम एक खामोश एहतजाज करते जाएंगे? देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने इस पे कोई बात नहीं की है। हालाँकि कल बड़ी एक मैं तो उसे गैर मामूली कहूँगा कि बिलावल साहब जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले हैं और अपने रुफ़क़ा के साथ, सीनियर लीडर्स के साथ जाके मिले हैं। हालाँकि उन्होंने जो बाद में जवाब दिया वो बड़ा इसको कम अहमियत देने वाला था कि जी मैं जो लाहौर में पोलो मैच देखने गया था, उस पे ब्रीफ़ करने गया था वज़ीर-ए-आज़म को। तो इस तरह की बात के लिए तो यकीनन नहीं गए होंगे। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को 27वीं की ज़रूरत है, क्योंकि जो आईनी अदालत बननी है, वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही। और जो जल्दी में हुकूमत को तेज़ रफ़्तारी में उन्होंने चीफ जस्टिस चेंज करना था, वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन अब जो आईनी अदालत है, उसके लिए बिल्कुल, उसका सिस्टम अभी तक वज़ा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप सर ये बताएं कि माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, ये फरमाइएगा कि अब किस तरह आपको लग रहा है कि ये पहले भी एक चीज़ बात जिस पर की जा रही थी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स होंगे जो कि 9 मई के हवाले से ट्रायल करेंगे। आपको अगर याद हो तो 26वीं तरमीम में से ये शेख पी JUIFA के कहने पे निकाल दी गई थी। आपके ख्याल में क्या एक ये भी बुनियाद हो सकती है कि 27वीं में इसको शामिल किया जाए?
اور دوسرا یہ کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی آپ نے بات کی ہے اس کے سسٹم کو وضع کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. انصار عباسی صاحب کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی اس حوالے سے کہ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہی محور ہوگا 27ویں ترمیم کا یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں 27ویں ترمیم میں جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت چاہے گی کہ جو آئینی عدالت یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کے لیے راہ ہموار ہو سکے. وزیر قانون صاحب نے بھی ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں کی ہے. جنگ کی بڑی خبر تھی کہ جی بغیر اس کے 27ویں ترمیم کے آپ آئینی عدالت بنا ہی نہیں سکتے. جو موجودہ قانون پاس ہوا ہے اس میں بڑے سکم ہیں اور اس کی وجہ سے آئینی عدالت بن ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں اسی مسئلے کو نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ آئینی عدالت کے مسئلے کے لیے ہی 27ویں ترمیم لے کے آنی ہے. لیکن یہ جو مسئلے ہیں فوجی عدالتوں کے، الیکشن ٹریبیونلز کے اور الیکشن کمیشن کے اپنے کردار کے بارے میں، یہ تو آلریڈی ان کو کچھ تحفظ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی دیا گیا ہے کہ ان کو ٹچ شاید نہیں کیا جائے گا. لیکن اصل امتحان جیسے میں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا یہی ہوگا کہ وہ یہ الیکشن ٹریبیونلز کی جو پٹیشنز ہیں یا الیکشن کمیشن کے خلاف جو عدالتوں میں لوگوں نے پٹیشن جمع کروائی ہوئی ہیں اور جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے بارے میں ان کیسز کو کتنی ترجیح بنیاد پر اٹھاتے ہیں، ان کی سماعت کرتے ہیں اور کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں. تو اسی سے پتہ چل سکے گا کہ سپریم کورٹ اپنی آزادی اور جو ایک غلط اثر 26ویں ترمیم سے پڑنے لگا ہے اس کو دور کیسے کریں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ہارون رشید، صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. یقیناً حکومت کے پاس چیلنج تو اپنی جگہ بدستور موجود ہے لیکن کام ہر صورت میں کرنا ہے اور انہی چند ہفتوں کے دوران کرنا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جہاں یہ کہہ رہی ہے کہ آئینی ترامیم کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں، وہیں نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب جیسی شخصیات یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بظاہر ان میں کتنی صداقت ہے آنے والے ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.